ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے. مایوس اصل میں جو ہے مایوسی، یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجیے اس کو. مایوسی ابلیسیت کی کا عکس ہے. مبلس کہتے کسے؟ جو مایوس ہو گیا. ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس ہے. اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں، یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں. تو ابلیس کہتی ہے اس کو جو انتہائی مایوس، مبلس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو چکا. اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیحین کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے. حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے، فیغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا. والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے، تم اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گیری کر بھی لی، تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو ایثار کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں تمہیں پالنے پوسنے کی، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اس کا بدلہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی اختیار فرما پروردگار. اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ ہے، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہا کرو اے رب ہمارے، اے رب میرے والدین کے اوپر، بوڑھے والدین پر رحم فرما. اور ظاہر بات ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف زندگی کا نہیں ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانی چاہیے کہ اے پروردگار مجھے بھی بخشش فرما دے، مجھے بھی بخش دیجو، اور پھر میرے والدین کو بھی بخش دیجو، اور ان پر رحمت نازل کیجو، جیسے کہ اس نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. اصل میں ناپیے اپنے آپ کو، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کیفیت کتنی پیدا ہو گئی. آپ اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ سے لڑائی تو نہیں لڑ رہے. اندر ہی اندر لڑائی لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے کر دیا، وہ اس نے کر دیا، اس پر صدمہ، اس پر رنج. یہ جو شکلیں ہیں در حقیقت یہ اندر ہی اندر ہے. اور یہ کس کے ساتھ لڑائی ہو رہی؟ اللہ کے ساتھ لڑائی ہو رہی. ایمان اللہ پر ہونے کا جو سب سے پہلا مظہر ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر اللہ سے لڑائی نہ ہو رہی، اللہ کے ساتھ ناراضگی نہ ہو، کوئی شکوہ شکایت اللہ کے خلاف آپ کے دل میں پروان نہ چڑھ رہی، بلکہ یہ کہ اس کی رضا، اس کی جو بھی راضی ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اگر اذن رب ہے تو اس میں پھر میرے لیے کوئی خیر ہے. اس حوالے سے اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہے. انسان کو خود معلوم ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں. چاہے وہ لوگوں کی زبانیں بند کر دے گا، دلیل سے، برہان سے، ایکسپلینیشن سے، ریشنلائزیشن سے. آپ دلیل کے ساتھ نہیں، یوں نہیں ہے، یوں ہے، میرا یوں کیا تھا تو اس لیے کیا تھا، یوں نہیں کیا تھا، میری نیت نیک تھی. آپ نے لوگوں کی زبانیں تو بند کر دی. ایک تو یہ کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم حقیقت میں کیا، اور تمہارا ضمیر بھی تمہیں بتا دیتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ جو اندر سے ملامت ہوتی ہے انسان کو، دیکھو تم غلط کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تمہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن انسان جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر غلط کام کرتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اگرچہ وہ آیت سجدہ ہے، جا کر ایک سجدہ کر لیجئے گا، جو سورۃ العلق جو ہے وہ ختم ہوتی ہے فَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، بس سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یہ سجدہ کرنا اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. وَاقْتَرِبْ، قریب ہو جاؤ. اس لیے حضور نے فرمایا ہے ان اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود. انسان جو اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اپنی انا ختم کر دی، اپنی انا
مٹی میں ملا دی، پیشانی اللہ کے سامنے خاک پر رکھ دی. بس یہ گویا کہ جو یہ انا ہی جو ہے ہماری، یہی تو ہے در حقیقت جو ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل ہے. اس انانیت کا امکان ختم ہوا تو پھر اللہ کے ساتھ ہمارا بہت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ کیا وفات کے بعد میت جو ہوتی ہے اسے اپنے دنیا میں رہنے والے رشتہ داروں کی، گھر والوں کی جان پہچان رہتی ہے یا نہیں؟ یعنی جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، کیا انہیں دنیا میں رہنے والے اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ دار عزیزوں کی خبر رہتی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس حوالے سے کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ انہیں خبر نہیں رہتی، یعنی جو شخص مر گیا اسے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انہیں خبر رہتی ہے. سنن نسائی ہے، حدیث نمبر ہے 1834 1834. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو موت آنے لگتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مومن روح نکل آ، تو اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی، اور چل اللہ کی رحمت اور مہربانی کی طرف اور پہنچ ایسے رب کے پاس جو تجھ پر قطعاً ناراض نہیں ہے. یعنی وہ رحمت کے فرشتے اس مومن کی روح کو یہ بشارتیں دیتے ہیں تو وہ روح انتہائی خوشبودار پاکیزہ کستوری جیسی مہک کے ساتھ نکل آتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے خوشی اور سرور سے اسے ایک دوسرے کو پکڑاتے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. یعنی خوشی سے کبھی اس روح کو ایک فرشتہ لیتا ہے، پھر کبھی دوسرا فرشتہ لیتا ہے، اور اسی طرح وہ اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں. آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ کس قدر خوشبودار یہ روح ہے جو تم زمین سے لائے ہو. پھر وہ اسے پہلے سے فوت شدہ مومنین کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں، یعنی جو پہلے اس سے پہلے وفات پا چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس اس روح کو لے کر آتے ہیں. فرمایا اللہ کی قسم وہ اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ تم اپنے کسی غیب شخص کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ روح ان روحوں کے پاس فرشتے لے کر آتے ہیں جو پہلے ان سے وفات پا گئے ہیں، تو فرمایا کہ وہ پہلے والی روحیں اس روح کا استقبال کرتی ہیں اور اتنا خوش ہوتی ہیں اس کے آنے پر کہ اگر تمہارا کوئی بندہ غائب ہو جائے، گم ہو جائے اور وہ تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس روح کے جانے کے ساتھ ان روحوں کو خوشی ہوتی ہے. اور فرمایا کہ پھر وہ روحیں تمام اکٹھی ہو کر اس سے پوچھتی ہیں، آنے والی روحوں سے کیا پوچھتی ہیں؟ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. یہاں پر حدیث کے الفاظ ہیں فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ، کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. اب اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، انتقال ہو جانے کے بعد بھی وہ دنیا میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی جان پہچان رکھتے ہیں. جبھی تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. اب اس کے بعد پھر ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو، ابھی یہ دنیا کے غم و فکر سے آیا ہے، یعنی دنیا کے غم سے چھٹکارا پا کر آیا ہے، ابھی اسے چھوڑ دو. اس کے بعد پھر کچھ دیر بعد وہ روح کہتی ہے ان سے، یعنی وہ روح جو جاتی ہے وہ پہلے رہنے والی روحوں سے مخاطب ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ فلاں شخص تمہارے درمیان نظر نہیں آ رہا، فلاں شخص کہاں ہے، جبکہ وہ مجھ سے پہلے وفات پا چکا ہے، یعنی وہ مجھ سے پہلے مرا ہے، یہاں پر نہیں آیا، اس کی روح کہاں ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. یعنی مرنے والے کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے کون وفات پا چکا ہے، مجھ سے پہلے کون مر چکا ہے. اور اس کے بعد اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو پیچھے کی بھی خبر ہوتی ہے، یعنی مرنے والے کو پیچھے کی خبر ہوتی ہے، جبھی تو وہ روحیں پوچھ رہی ہیں اس سے کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. تو وہ اسے جواب دیتے ہیں کہ اسے اس کے جہنمی ٹھکانے کی جانب لے جایا گیا. یعنی وہ شخص جو ہے جس کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو وہ جہنمی اپنے ٹھکانے کی طرف جو ہے پہنچ چکا ہے، اسے جہنم میں بھیج دیا گیا ہے. تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا میں رہنے والے اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ دار عزیزوں کی، اپنے دوستوں کی خبر رہتی ہے. یہ صحیح عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.